بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان کا مہینہ سب لوگ جانتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، اب اس کی ابتدا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں اس کے متعلق مختلف لوگوں کے، ان میں سے جو اہم ہیں اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شعبان جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان 5 الفاظ کا مجموعہ ہے: شین، عین، بے، الف اور نون۔ شین سے شرف اس کے معنی ہے، عین سے علو مینز کہ بلندی، اور بے جو ہے اس سے بر کا گیا یعنی نیکی ہے۔ یہ الف جو ہے اس کے معنی الفت ہے، اور نون جو ہے اس کے معنی نور ہے۔ تو شعبان جو ہے اس مہینے میں اللہ پاک جو مسلمان ہیں ان کو یہ 5 چیزیں عطا کرتا ہے، یعنی انہیں شرف عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، انہیں نیکی عطا کرتا ہے، انہیں محبت عطا کرتا ہے، اور ان کو نور عطا کرتا ہے۔ جس طرح الفت کا ذکر ہے تو محبت جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں محبت کے معنی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، یہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ جو مسلمانوں کو ادا کرنی چاہیے۔ شعبان کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دن میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو اس دن میں روزے سے ہوں، یعنی اس رات کے بعد شب برات کے اگلے دن جو ہے 15 شعبان کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے آپ نے اس کی اہمیت اپنی امت کو دلائی، اس کا اندازہ کروایا کہ لوگ اس سے غفلت برتنا چھوڑ دیں۔ شب برات کی حقیقت جو ہے اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حامیم، یعنی روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ پاک اس کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ دوسرا حصہ اس آیت کا والکتاب المبین، آپ فرماتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اور یہ رات جو ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ شب برات کی رات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے۔ جو اعمال شب برات کو کرنے والے ہیں اس سے پہلے روایت میں آتا ہے ایک میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز عصر کے بعد، یعنی آگے شب برات آ رہی ہے تو نماز عصر کے بعد غسل کرے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے جسم پر ایک بال ایسا ہوتا ہے جس پر جو پورا سال جب انسان غسل کرتا ہے تو وہ بال نہیں دھلتا، یعنی اس پر جراثیم جمع رہتے ہیں۔ یہ واحد رات ایسی ہے جس کی شام، عصر اور مغرب کے درمیان غسل کرنے سے وہ بال بھی دھلتا ہے، یعنی اللہ پاک پورے سال کے لیے انسان کو صحت عطا فرماتا ہے، جسمانی صحت بھی۔ اس کے بعد سنت ہے غسل کرنے کے بعد صاف لباس پہننا، دھلا ہوا یا نیا، اور خوشبو لگانا، سرما لگانا، بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کی تیاری کے لیے کہ آپ نے رات میں شب بیداری کرنی ہے، تو آپ شام سے عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان یہ غسل اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ مکمل کر لیں۔
اب رات میں کرنے والے جو اعمال ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہے، قیام کی طویل قیام کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر سکتے ہیں، توبہ استغفار ہے اس رات میں۔ اس کے علاوہ نوافل ہیں جو مختلف روایات میں بہت سے نوافل بیان کیے گئے، جن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعت نوافل اس طرح سے ادا کیے جائیں کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ 2 رکعت نوافل جو ہیں اس طرح سے ادا کیے جائیں اور اس سلام کے بعد سجدے میں جا کے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جائے، تو اللہ پاک اس شخص کے جو پڑھنے والا ہے اس کے والدین کی اور اس کے اپنے مصلے سے اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 100 رکعت نوافل جو ہیں وہ پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اسے صلاۃ الخیر کہا گیا ہے۔ تو یہ 100 رکعت مکمل کرنا، اور پھر اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کر سکتا ہے۔ یہ بدن کی عبادتیں بھی ہیں، مال کی عبادتیں بھی ہیں، جو کچھ اس میں کر سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے۔